قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس نمبر 27 میں سورۃ الضحیٰ کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، کلمت والضحیٰ میں یہاں حرف الضاد ہے۔ ضاد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، لہذا ہم ضاد کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، جو کہ اس پہ تشدید ہے، تو تشدید کا بھی دھیان رہے۔ 2 حرف ایک مقدار میں ضاد کی ادائیگی کرنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے۔ والضحیٰ، یہاں حرف الحاء ہے، حاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں یہاں مد طبیعی ہے۔ 2 حرف کے مقدار میں آواز کو لمبی کرتے ہوئے یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کلمت واللیل میں یہاں ال شمسیہ ہے، لہذا ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور لام کو 2 حرف کے مقدار میں ادا کریں گے۔ واللیل، اور یہ کلمہ کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے، تو اس کا دھیان رہے۔ واللیل اذا، کلمت اذا میں یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت سجا میں یہاں حرف الجیم ہے، جیم کی ادائیگی زبان اور اوپر کی تالوں کے درمیان سے ہے، تو جیم کو ہم وہیں سے پڑھیں گے۔ آخری میں مد کا دھیان رہے، 2 حرف کے مقدار میں ہم اپنی آواز لمبی کریں گے۔ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، کلمت ودعک ہے، یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں دال کو ادا کرنا ہے اور تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر حرف العین ہے، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ ما ودعک، کلمت ربک میں یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، لہذا را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں حکم ہوا تفخیم۔ پھر یہاں با پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے مقدار میں با کو پڑھیں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے۔ وما قلا، یہاں کلمت قلا میں یہاں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے اور قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے، لہذا اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں مد کا دھیان رہے۔ ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى، کلمت وللآخرہ میں یہاں دھیان رہے لام پہ زبر ہے، لہذا ہم لام کو زبر سے پڑھیں گے۔ پھر یہاں حرف الخاء ہے، ہم خاء کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے۔ پھر یہاں را ہے اور اس پہ زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں تھا مدورہ ہے اور اس پہ پیش ہے، تو اس کا دھیان رہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، کلمت خیر میں یہاں بھی حرف الخاء ہے، اس کا دھیان رہے۔ آخری میں را ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ہوتی ہے، تو گویا کہ یہاں نون ہے۔ پھر حرف اللام ہے، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے تشدید کے ساتھ لیکن بغیر غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ خیر لک، کلمت الاولی میں یہاں آخری میں ہم 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے، کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کلمت وَلَسَوْفَ میں یہاں لام پہ زبر ہے، سین پہ بھی زبر ہے، تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے۔ وَلَسَوْفَ، کلمت یعطیک میں یہاں حرف العین ہے اور اس پہ جزم ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ پھر یہاں حرف الطا ہے، طا حروف التفخیم میں سے، لہذا ہم اپنی آواز موٹی کر کے طا کی ادائیگی کریں گے۔ آخری میں کاف پہ
زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. یعطیک کلمت رب کا شرح ہو چکا ہے لہذا اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت فترضا میں یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب تا پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. پھر حرف الضاد ہے, ضاد کا بھی حکم ہے تفخیم لہذا ہم را کو اور ضاد کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. فترضا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. یہاں کلمت علم میں حمزت قطع ہے لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. علم آخری میں میم ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی لہذا ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے. علم یجدک کلمت یجدک یہاں حرف الجیم ہے, دھیان رہے اس کے نیچے زیر ہے لہذا ہم جیم کو زیر سے پڑھیں گے. پھر حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہوا قلقلہ جو کہ قلقلہ کا معنی ہے حرف کو ہلانا لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یجدک کلمت یتیمن کے آخری میں یہاں تنوین زبر ہے جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کے ادائیگی نون ہوتی ہے گویا کہ یہاں نون ہے. پھر حرف الفا ہے کلمت فآوا میں, فا حروف الاخفاء میں سے لہذا ہم تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یتیما فآوا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. کلمت ووجدك میں یہاں دونوں واو پہ زبر ہے, جیم پہ زبر ہے, دال پہ زبر ہے, کاف پہ زبر ہے. یہ سب حرکات کا ہم دھیان رکھیں گے اور سب کو برابر سے ظاہر کریں گے, کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. ووجدك ضالا کلمت ضالہ میں یہاں حرف الضاد ہے, ضاد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے لہذا ہم ضاد کو وہیں سے پڑھیں گے. دھیان رہے ضاد حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہم اسے بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے. پھر یہاں مد ہے, مد لازم کی وجہ تشدید ہوتی ہے لہذا یہاں لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر کھینچیں اور جو کہ لام پہ تشدید ہے لہذا ہم اسے تشدید کے ساتھ ادا کریں گے اور 2 حرف کی مقدار میں اسے پڑھیں گے. آخری میں یہاں تنوین زبر ہے. پھر حرف الفا ہے جو کہ فا حروف الاخفاء میں سے لہذا ہم تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ضالا فہدا اور جو کہ فا پہ زبر ہے اور اس کے بعد ہا پہ بھی زبر ہے اور دال پہ بھی زبر ہے تو یہ تینوں حرکات کا دھیان رہے. آخری میں مد طبیعی ہے لہذا 2 حرف کی مقدار میں ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. کلمت وَوَجَدَكَ شرح ہو چکا ہے تو اس کے حرکات کا دھیان رہے. کلمت عائلا میں یہاں مد واجب متصل ہے کیونکہ یہاں مد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہے لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر کھینچیں گے. پھر یہاں آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الفا ہے, فا حروف الاخفاء میں سے لہذا ہم تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یہاں الف ہے لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. حرف الغین کی بھی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے لہذا اس کا دھیان رہے اور وہ حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کلمت فَأَمَّا میں یہاں جو کہ الف ہے اور اس پہ زبر ہے لہذا ہم حمزہ کو اوپر سے پڑھیں گے. پھر یہاں میم ہے اور اس پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کی مقدار میں میم کو ادا کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کلمت تقہر میں یہاں حرف القاف ہے, قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ لہذا قاف کو ہلاتے ہوئے اور اسے بھاری آواز میں یہ کلمہ کو ادا کریں گے. پھر یہاں حرف الہا ہے, دھیان رہے ہا حروف الترقیق میں سے ہے لہذا ہم ہا کو پتلی آواز میں ادا کریں گے. آخری میں را ہے, را پہ جو کہ ہم رکیں گے تو ہم اس پہ جزم سے رکیں گے لہذا اس کا حکم ہوا تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے, قاف کو بھاری آواز میں, پھر ہا کو پتلی آواز میں, پھر را کو پھر بھاری آواز میں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کلمت وَأَمَّا میں یہاں بھی دھیان رہے جو کہ الف پہ
زبر ہے لہذا ہم حمزہ کو اوپر سے پڑھیں گے، اور جو کہ میم پہ تشدید ہے تو اس کا بھی دھیان رہے۔ پھر یہاں حرف سین ہے اور اس پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے الف شمسیہ ہے، لہذا ہم 2 حرف کی مقدار میں سین کو ادا کریں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے۔ یہاں مد واجب متصل ہے لہذا 4 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کرنا ہے، اور جو کہ آخری میں لام پہ زبر ہے لہذا ہم لام کو زبر سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ فلا تنہر، کلمت تنہر میں یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الہا ہے، ہاں حروف الاظہار میں سے ہے لہذا ہم نون کو ظاہر کرتے ہوئے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے۔ آخری میں را ہے اور اس پہ جزم ہے، کیونکہ ہم یہاں رکیں گے تو ہم را پہ جزم سے رکیں گے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب ہا پہ زبر ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کلمت وَأَمَّا کا شرح ہو چکا ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت بنعمہ میں یہاں با کے نیچے زیر ہے اور نون کے نیچے بھی زیر ہے، پھر یہاں حرف العین ہے اور اس پہ جزم ہے، تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے، اور جو کہ عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے لہذا ہم اس کی ادائیگی وہیں سے کریں گے۔ آخری میں تاء مدورہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو ہم تا کو زیر سے پڑھیں گے۔ کلمت ربی کا شرح ہو چکا ہے تو اس کے احکام کا دھیان رہے۔ کلمت فحدث میں یہاں حرف الحا ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے، اور جو کہ دال پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے مقدار میں دال کی ادائیگی کرنا ہے۔ آخری میں ثا ہے، ہم ثا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، اور جو کہ یہاں آیت ختم ہوئی ہم اس پہ رکیں گے تو ہم ثا پہ جزم سے رکیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب آپ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔